بزرگان محترم، گزشتہ جمعہ اس بات پر گفتگو ہوئی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس خواب کو انہوں نے حقیقت میں بدلنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر مینا کے میدان پہنچے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ایک مینڈھے کو رکھوایا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مینڈھے کو ذبح کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ جب جب وہ تاریخیں آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے لوگ اس یاد کو ہر سال تازہ کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی قربانی دینے کی سکت اور حیثیت رکھتا ہو، اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر ایسا آدمی ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے، ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھے۔ سختی کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تاکید فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، ہر وہ آدمی جو صاحب نصاب ہو، جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ گھر میں جتنے افراد کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اتنے افراد کے اوپر قربانی واجب ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسے موقعوں پر کچھ ویڈیوز گشت کرتے رہتے ہیں کہ ایک قربانی کرنے سے گھر کے سارے افراد کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، اور لوگ سوشل میڈیا سے دین سیکھتے ہیں۔ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ بھائی پیسے کی بڑی بچت ہے، ایک حصہ لے لو، سب کی طرف سے قربانی ہوگی، ایک بکرا ذبح کر لو، سب کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ لیکن یہ بات غلط ہے۔ دیکھیے، نماز سب کی الگ الگ ہے۔ گھر میں جتنے لوگ ہیں بالغ، سب کے اوپر نماز فرض ہے، سب اپنی اپنی نماز پڑھتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ آیا، روزے سب الگ الگ رکھتے ہیں۔ زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے تو ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ الگ الگ فرض ہے۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، حیثیت ہے، تو حج سب سے الگ الگ، سب کے اوپر الگ الگ ہے۔ ایسے ہی قربانی بھی سب کے اوپر الگ الگ ہے۔ لہذا پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، ان کے اوپر قربانی فرض واجب ہے۔ اگر مرد کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ بیوی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے تو بیوی کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ گھر میں اگر 4 بھائی رہتے ہیں، چاروں کماتے ہیں اور چاروں صاحب نصاب ہیں، تو چاروں کے اوپر قربانی واجب ہے۔
گھر میں 4 عورتیں رہتی ہیں اور 4 عورتوں کے پاس اتنا زیور یا سونا یا پیسہ ہے جس کے وجہ سے ان کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، تو ان چاروں پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ یہ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے، جن لوگوں کے پاس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جن لوگوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کے پاس ضروریات زندگی کے سامان کے علاوہ کچھ زائد سامان ہیں۔ جیسے ایک آدمی ہے، پیسہ تو اس کے پاس نہیں ہے لیکن 2 مکان ہیں، اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں۔ ایسے ہی ضروریات زندگی کا سامان اس کے پاس زیادہ ہے۔ اگر وہ زائد سامان کو ایک جگہ کر دیا جائے تو وہ سامان کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کے بقدر بنتی ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ تیسری بات یہ یاد رکھنا ہے کہ زکوٰۃ کے مال کے اوپر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، قربانی کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اگر قربانی کے ایام میں کسی کے پاس اتنا پیسہ آ جائے جس سے زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہو، سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، اس کو قربانی دینا واجب ہے۔ اسی طرح سے یہ بات ہم لوگ ذہن میں رکھیں، 3 باتیں میں نے الگ الگ بتائی ہے۔ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان کے اوپر قربانی واجب ہے، گھر میں جتنے افراد ہیں اور جن جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان کے اوپر قربانی واجب ہے، مرد ہو یا عورت ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ مال کے اوپر سال گزرنا ضروری نہیں ہے قربانی کے لیے جیسے زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے لیکن ان کے پاس ضروریات زندگی کا سامان زیادہ ہے جو یوز میں نہیں آتا، گھر میں پڑا ہوا ہے، چاہے 2 گاڑیاں ہو یا گھر کا زائد سامان ہو یا گھر کے علاوہ ایک پلاٹ ہو، گھر کے علاوہ کوئی اور زمین ہو جو زائد ہے اس کے پاس، اگر اس کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے بقدر بنتی ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی واجب ہے، اگرچہ کہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے لیکن قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ 4 باتیں ذہن میں رکھیں۔ 5ویں بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اکثر ہمارے سماج اور معاشرے میں قربانی کے متعلق بہت سی غلط فہمیاں ہیں یا پھر ان کو غلط معلومات ہیں۔ ان غلط معلومات کی وجہ سے اکثر لوگ یہ غلط کام کرتے ہیں۔ جس گھر میں پہلی مرتبہ قربانی ہوتی ہے، بہت سے گھرانے ہوتے ہیں جہاں پہلے حیثیت نہیں تھی اب حیثیت ہے، پہلے گنجائش نہیں تھی اب گنجائش ہے، تو پہلی مرتبہ جب قربانی دینے کا موقع آتا ہے تو بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میں قربانی ابا کے نام سے کروں یا امی کے نام سے کروں۔ اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ گھر میں قربانی ہو رہی ہے تو کیوں نہ ابا کے نام سے دی جائے یا امی کے نام سے دی جائے یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے دی جائے۔ جذبات بہت اچھے ہیں اور ہونا بھی چاہیے۔ جن ماں باپ نے پالا اور پوسا بڑا کیا ان کے لیے ایسے جذبات اگر کسی کے دل میں ہو تو یقیناً بہت اچھی بات ہے۔ حضور انور علیہ السلام کے نام سے قربانی ہر صاحب حیثیت کو کرنا چاہیے، یہ عقیدت اور محبت کا تقاضا ہے، واجب یا فرض نہیں ہے، واجب یا فرض نہیں ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو پہلی مرتبہ جب قربانی دیتے ہیں تو والد کے نام سے یا والدہ کے نام سے یا حضور کے نام سے قربانی دینے کے سلسلے میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس آدمی کے اوپر قربانی واجب ہے، جیسے بیٹا کمایا ہے، بیٹا صاحب حیثیت ہو گیا، باپ ابھی بھی پرانے پوزیشن ہی پر ہے،
فائنانشلی وہ ابھی بھی ویک ہی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، اس کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ جس سے قربانی باپ کے اوپر یا ماں کے اوپر واجب ہو، وہی پوزیشن ہے ماں باپ کا، لیکن بیٹا فائنانشلی کچھ اسٹرانگ ہو گیا اور اس کے پاس اتنا پیسہ آیا کہ شرعی اعتبار سے وہ قربانی دینے کے لائق ہو گیا ہے، تو اب گھر میں پہلی مرتبہ قربانی ہو رہی ہے، تو قربانی آیا بیٹا اپنی کرے گا یا قربانی باپ کی طرف سے کرے گا؟ بیٹا قربانی اپنی کرے گا یا قربانی ماں کی طرف سے دے گا؟ یہ امتی قربانی اپنی کرے گا یا حضور کے نام سے دے گا؟ یہ بیٹا قربانی اپنی طرف سے کرے گا، باپ کے نام سے یا ماں کے نام سے یا حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قربانی اس آدمی کے اوپر واجب ہوئی ہے جو کما رہا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے۔ اگر یہ بیٹا اپنی قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ باپ کی کرتا ہے درست، ماں کی کرتا ہے درست، حضور کی کرتا ہے درست، لیکن اپنی چھوڑ کر اگر باپ کی طرف سے یا ماں کی طرف سے یا حضور انور علیہ السلام کی طرف سے کرتا ہے، یہ صحیح نہیں۔ ذہن میں ایک سوال آئے گا، کیوں؟ اس لیے کہ قربانی باپ کے اوپر واجب ہی نہیں ہے، ماں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، حضور انور علیہ السلام کے نام سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ واجب کس کے اوپر ہے؟ جس نے کمایا ہے، جو کما رہا ہے، جس کے پاس پیسہ ہے، اس کے اوپر واجب ہے، اس کے اوپر واجب ہے۔ جیسے گھر میں ایک بالغ آدمی ہے، ایک نابالغ آدمی ہے، نابالغ بچہ روزہ رکھ رہا ہے، بالغ آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، یہ درست ہوگا؟ یہ درست نہیں ہوگا۔ روزہ کسے رکھنا ہے؟ جو بالغ ہے اسے رکھنا ہے، نابالغ پہ تو روزہ فرض ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی جس کی مالی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے قربانی اس کے اوپر واجب ہوتی ہو، تو اس کے نام سے قربانی دینا درست نہیں ہے۔ ہاں، اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ آپ ساری دنیا کی قربانی کرو، وہ درست ہے، لیکن اپنی قربانی نہیں چھوڑ سکتے۔ اور یہ بات ادب کے بھی خلاف نہیں ہے۔ ماں باپ سمجھتے ہیں ارے کمانا شروع کرا تو اپنی قربانی آپ کر لے رہا انہیں، ماں باپ کا خیال ہی نہیں ہے، یہ سوچ غلط ہے۔ اگر ماں باپ یہ سوچ رہے ہیں تو یہ غلط ہے۔ یہ قربانی کر رہا، شادی نہیں کر لے رہا اپنی مرضی سے، وہ جس میں آپ اعتراض کریں، یہ قربانی ہے۔ یہاں احکامات ہیں۔ احکام کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جو قربانی دینے کی گنجائش اور حیثیت رکھتا ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ لہذا یہ بات درست نہیں ہے کہ کمایا کوئی اور ہے، واجب کسی اور کے اوپر ہوئی ہے اور قربانی دے رہا ہے ان لوگوں کی جانب سے جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اور خود نہیں دے رہا ہے۔ یہ ادب نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہوتے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ یہ ہے، شرعاً مسئلہ یہ ہے، یہ مسئلہ سمجھانا چاہیے۔ لہذا ہر وہ آدمی جس کے پاس قربانی کے دنوں میں اتنا پیسہ آ جائے جس سے اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہو، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے، اس کے بعد جس کی طرف سے چاہے کرے، اس کی گنجائش ہے۔ دوسری بات ابتدا میں نے بتائی تھی، ایک بکرے میں ایک ہی آدمی کی جانب سے قربانی ادا ہوگی، ایک حصے سے ایک ہی آدمی کی قربانی ادا ہوگی۔ اب ایک آدمی وہ ہے جس کے دل میں آرزو ہے کہ بھئی میں حضور کے نام سے بھی قربانی کروں، ماں باپ کے نام سے بھی قربانی کروں، کچھ مرحومین کے نام سے بھی قربانی کروں،
لیکن گنجائش ہے اس کے پاس صرف 2 حصوں کی، مثلا ایک خود کا حصہ خرید سکتا ہے، ایک اور حصہ خرید لے سکتا ہے، تو خود کا ایک حصہ تو قربانی دے گا وہ اپنی جانب سے، اور دوسروں کی جانب سے جو قربانی ہے وہ نفلی کہلاتی ہے۔ مرحومین ہیں ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، اور جن کے پاس مال نہیں ہے ان کے پاس کے اوپر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک حصے میں نیت کرے جس کی چاہے، ماں باپ کی نیت کر لے، مرحومین کی نیت کر لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نیت کر لے، حضور کی پوری امت کے لیے نیت کر لے، جائز ہے، یہ جائز ہے۔ کیوں؟ یہ نفل قربانی ہے، اس میں آپ جتنوں کے لیے چاہے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ البتہ ایک جانور میں جو واجب قربانی ہے وہ ایک ہی آدمی کی طرف سے ادا ہوگی، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ باقی نفل قربانی آپ جتنوں کی چاہے نیت کریں، جیسے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیا اور 3 مرتبہ قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ لیا، اور نیت دعا کر لیا اللہ سے کہ اللہ اس کے پڑھنے پر جو ثواب مجھے ملا ہے یہ ثواب میں گفٹ کرتا ہوں وہ سارے مرحومین کو، جن کا انتقال ہو گیا، ثواب سب کو مل سکتا ہے۔ تو ایک ہے واجب قربانی، ایک ہے نفل۔ واجب یہ ہے کہ ایک بکرے میں ایک ہی آدمی کی ادا ہوگی، ایک حصے میں ایک ہی آدمی کی ادا ہوگی۔ نفل جو ہے وہ جتنے افراد کے ساتھ چاہے قربانی کا ثواب انسان پہنچا سکتا ہے۔ جیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 دمبے ذبح کرنے کا ثبوت ہے کہ حضور نے 2 دمبے ذبح کیے۔ حضور سے پوچھا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 دمبے کس کے نام سے ہیں؟ تو ایک تو حضور نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنی طرف سے کی ہے، اور دوسری تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دوسرا دمبا میں نے ان لوگوں کے لیے کیا ہے جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور میری نبوت پر ایمان لایا، ان تمام لوگوں کی، اور ان کے پاس قربانی دینے کی سکت اور گنجائش نہیں ہے، یہ میں نے ان کے نام سے ذبح کیا ہے۔ اب یقینی بات ہے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو انتقال کر گئے میں نے ان کے نام سے کیا، یا حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو باحیات ہیں میں نے ان کے نام سے کیا، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کیا اور جنہوں نے میری نبوت پر ایمان لایا ہے میں ان کے نام سے یہ قربانی کرتا ہوں۔ تو لہذا نفل جو ہوتی ہے وہ کتنے افراد چاہے اتنے افراد کی طرف سے ہوتی ہے، اور جہاں آپ حصہ مل رہے ہیں وہاں لکھانا بھی ضروری نہیں ہے، نیت کر لیجئے کافی ہو جاتا ہے۔ اعتبار تو نیت کا ہوتا ہے، اعتبار جو ہے وہ نیت کا ہوتا ہے، لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ایک واجب قربانی ہے، ایک نفل قربانی ہے۔ واجب میں ایک ہی آدمی، ایک حصے میں ایک آدمی، ایک بکرے میں ایک آدمی۔ نفل میں گنجائش ہے، آپ جتنے افراد کے ساتھ چارج کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے اگر حیثیت دی ہے، گنجائش ہے ہمارے پاس، تو ہم کو اپنے مرحوم والدین کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے بچے دیکھیں کہ ہمارا والد ہر سال اپنے ماں باپ کے نام سے قربانی کرتا ہے، تاکہ ان کے سامنے ایک عملی نمونہ آئے کہ جب ہم خبروں میں پہنچ جائے تو بقرعید آئے تو ہماری اولاد ہمارے نام سے قربانی کرے کہ بھلے میرے والد ہر سال اپنے والد کے نام سے، اپنی والدہ کے نام سے قربانی کرتے تھے، لہذا اللہ نے مجھے حیثیت دی ہے میں بھی کروں۔ اگر آج ہم حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے قربانی کریں گے تو ہمارے بچے دیکھیں گے نبی کی محبت اپنے عمل کے ذریعے سے اپنی اولاد کے سامنے رکھیں۔ بہت سے لوگ
ہیں جنہیں اللہ نے خوب حیثیت دی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حضور کے نام سے قربانی نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی خوب حیثیت ہے، والدین کے نام سے قربانی نہیں کرتے ہیں، صرف اپنی قربانی کر لیا، بھول جاتے ہیں ہم لوگ والدین کے احسانات کو۔ لہذا اللہ نے اگر حیثیت دی ہے، گنجائش دی ہے، تو ہم والدین کے نام سے بھی کریں، حضور انور علیہ السلام کے نام سے بھی کریں، یہ ہمارے لیے باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ قربانی کے ایام میں قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ قربانی کے ایام میں قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے جس میں فرمایا گیا کہ یہی جانور اپنے سینگوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ پھر اٹھایا جائے گا، اس کا اجر ملے گا، اس کا ثواب ملے گا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی کرتے ہوئے ذہن و دماغ کے، دل کے کسی گوشے میں قربانی کرنے کے جذبے سے ہٹ کر کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے، صرف قربانی کا جذبہ، نہ گوشت خوری کا جذبہ، نہ ہی دکھاوے کا۔ خیر دکھاوا تو سارے عمل کو برباد کر دیتا ہے، اور قربانی کو پورے جذبے کے ساتھ آدمی کرنا چاہیے۔ کسی گوشے میں ہمارے نہ گوشت ہو نہ دکھاوے کا جذبہ ہو، اور اللہ نے حیثیت دی ہے تو اچھے سے اچھا، اعلیٰ سے اعلیٰ جانور کی آدمی قربانی کرے، یہ پسندیدہ ہے۔ جانور صحت مند بھی ہو، دیکھنے میں خوبصورت بھی ہو، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو، صحت مند ہو، یہ پسندیدہ ہے۔ مارکیٹ میں بہت سے بکرے آتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لفظ بکرا لے جانا ہے چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا ہے کہ لوگ آخری وقت میں بکرے خریدتے ہیں۔ آخری وقت میں خریدنا برا نہیں ہے، لیکن بچا ہوا چھٹا ہوا مال سستے میں مل جاتا ہے، اس لیے خریدتے ہیں۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے کہ لوگ ایسے بکرے لے کے جاتے ہیں جس کی قربانی کسی صورت درست نہیں ہوتی، جن کی عمر قربانی کے لائق ہے ہی نہیں۔ بکرا 1 سال کا ہونا چاہیے، گائے 2 سال کی ہونا چاہیے، اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، یہی سامان آخرت ہے، یہی کام آنے والا ہے۔ باقی تو چھوڑ کے جانا ہے نا، باقی تو سارا چھوڑ کے جانا ہے۔ اور بہت سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ بھائی چھوٹے چھوٹے بچوں کی طرف سے قربانی واجب تو نہیں ہے؟ گھر میں ہمارے جتنے نابالغ ہیں، کیا ان کی طرف سے قربانی واجب ہے؟ واجب نہیں ہے، کوئی دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں، بجائے یہ نابالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرنے کے، اپنے خاندان کے مرحومین کے نام سے قربانی کریے، یہ زیادہ بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ عمل کا موقع ان کے پاس ختم ہو گیا ہے، عمل کی گنجائش جب ان کے لیے باقی نہیں رہی، وہ اپنی حیات پوری کر کے قبروں میں پہنچ چکے ہیں، لہذا بہتر یہ ہے کہ ان کے نام سے قربانی کریں۔ اور اللہ نے حیثیت دی ہے، ہر مسلمان کوشش کرے کہ میں حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام سے قربانی کروں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ حضور کے نام سے جب قربانی کریں تو بکرے ہی میں کریں، کوئی ضروری نہیں ہے۔ میرے پاس بہت سے لوگ دیہاتوں میں گوشت تقسیم کرنے کے لیے جانور اور حصے دیتے ہیں، بعض لوگوں کو بڑے رشک سے میں دیکھتا ہوں، بعض لوگ نام لکھاتے ہیں کہ پورے امہات المومنین کے نام سے قربانی ہے۔ بعض گھرانوں سے نام آتے ہیں
کہ ہر آدمی اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام رکھتا ہے. کل ہی میرے پاس ایک گھر کے 4 بھائیوں نے نام لکھا ہے, ہر بھائی نے اپنے نام کے ساتھ حضور کا نام رکھا ہے. گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں, چاروں نے اپنی قربانی اور چاروں نے حضور کے نام کی قربانی. اور کچھ لوگ ہیں جنہیں میں جانتا ہوں ہر سال میرے پاس قربانی کرتے ہیں کہ امہات المومنین کے نام سے قربانی, خلفائے راشدین کے نام سے قربانی. ایک صاحب نے تو اصحاب بدرین کے نام سے قربانی ہے کہ بھائی بدر میں جو صحابہ شریک تھے, ایک جانور میرا ان کے نام سے, ایک جانور میرا امہات المومنین کے نام سے. یہ جذبے ہمارے اندر ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے نام پہ اس وقت میں دمبا ذبح کیا جب ہم دنیا میں بھی موجود نہیں تھے. جو گزر گئے ان کے نام سے بھی, جو قیامت تک پیدا ہوں گے ان کے نام سے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دمبا ذبح کیا ہے. لہذا ہم میں سے ہر آدمی جس کو اللہ نے گنجائش دی ہے, بخل سے کام نہ لے. حضور سے محبت کا امتحان 3,500-4 ہزار روپے میں ہو جاتا ہے کہ کتنی سچی محبت ہے اور کتنا زبان کا لخلقہ ہے. مال خرچ کرنے میں اچھوں کی محبت کھل کے سامنے آ جاتی ہے. ایک ہوتا ہے زبان سے کسی چیز کا اظہار کرنا, ایک ہے عملاً وہ کام کرنا, عمل سے ثابت کرنا. لہذا ہر آدمی جس کو اللہ نے حیثیت دی, گنجائش دی ہو, ان کو چاہیے کہ وہ اپنے نام کے ساتھ والدین کی قربانی, مرحومین کے نام سے قربانی, ایک آدھ حصہ اپنے خاندان کے سارے افراد کے نام سے حسب حیثیت آدمی کو کرنا چاہیے. بخل اور کنجوسی اس معاملے میں ناپسندیدہ ہے. اس معاملے میں اچھا ایک مسئلہ اور ہے. بہت سے لوگ یہ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ گوشت 3 حصے کرنا ضروری ہے کیا؟ اور بعض لوگوں میں بڑا اہتمام بھی ہوتا ہے, اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں بعض لوگ. دیکھیے مسئلہ سمجھیے, مسئلہ یہ ہے کہ مثلاً آپ کے گھر میں ایک بکرا ذبح ہوا ہے اور بڑی فیملی ہے آپ کی. اگر آپ پورا استعمال کرنا چاہے پورا استعمال کر سکتے ہیں, پورا استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی نیت گوشت کھانے کی نہ ہو قربانی کرتے وقت میں. لیکن قربانی تو آپ نے اللہ کے لیے کر دیا. اب آپ کی فیملی اتنی بڑی ہے کہ بھائی کتنا بڑا بکرا کاٹیں گے, 10 کلو 12 کلو کا بکرا کاٹیں گے. اگر آپ 3 حصے کریں گے تو 4 کلو گوشت گھر میں بچ رہا ہے. اور فیملی بڑی ہے, کیا کیا جائے؟ اگر رکھ لینا چاہے تو رکھ لے سکتے ہیں, بالکل رکھ لے سکتے ہیں آپ, جائز ہے. پسندیدہ کیا ہے؟ پسندیدہ یہ ہے کہ بھائی آپ رشتہ داروں کو دیں. ضروری ہے؟ بولے کوئی ضروری نہیں ہے. 100 گرام گوشت لے لے کے یہاں سے ڈولی چوکی تک جا رہے ہیں, 100 گرام گوشت لے لے کے یہاں سے سکندرآباد تک جا رہے ہیں, 100 گرام گوشت لے لے کے یہاں سے 10 کلومیٹر جا رہے ہیں. ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی ضروری نہیں ہے. پورا استعمال کرنا چاہے پورا بھی استعمال کر سکتا ہے. خرید میں کوئی رشتہ دار ہے, تھوڑا دینا چاہے دے سکتے ہیں, اس میں سے تھوڑا غریبوں کو دینا چاہے دے سکتے ہیں. نہیں صاحب ہمارے گھر میں خود بہت بڑی فیملی ہے, بیٹے ہیں, بہویں ہیں, بیٹیاں ہیں, بھائی ہیں, یہ سب ہم کو ضرورت پڑتی ہے, کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, جائز ہے. پسندیدہ کیا ہے؟ 3 حصے کرو. اگر کوئی نہیں کرتا تو کوئی برائی نہیں ہے, اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. لیکن پڑوسی ہیں, اگر کچھ غریب رہتے ہیں پڑوسیوں میں, ان کا حق ہے, دینا چاہیے, دینا چاہیے. کوشش کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کا گوشت کھائیں. ہم لوگ دیہاتوں میں قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہیں, آپ یقین نہیں مانیں گے, لوگ قطاروں میں لائن میں کھڑے ہو کے گوشت لیتے ہیں. تصور یہ ہوتا ہے یہ قربانی کا گوشت ہے. بعض لوگ بولتے ہیں صاحب ہم لوگ اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ یہ قربانی کا گوشت ہے.
بڑا احترام لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے اس کا. حالانکہ ہر جانور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی ذبح کیا جاتا ہے، لیکن قربانی کے جانور کے سلسلے میں لوگوں کے ذہنوں میں ایک عجیب عقیدت ہے. لوگ مان کے لے جاتے ہیں، آ کر کھڑے ایک گھنٹہ کھڑے ہوتے ہیں گھروں کے سامنے. حالانکہ یہ روز مانگنے والے لوگ وہ لوگ نہیں ہے جن کا پیشہ نہیں ہے مانگنا، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ یہ برکت والا گوشت ہے، یہ قربانی کا گوشت ہے، لہذا مان کر لوگ لے جاتے ہیں. لہذا یہ بات ذہن میں رکھے کہ ہمارے پڑوس میں لوگ رہتے ہیں یا ہمارے رشتہ داروں میں کوئی غریب رہتے ہیں، ان کو دینا بھی چاہیے، یہ پسندیدہ ہے. لیکن اگر کوئی نہیں دیا، اس کی قربانی پہ کوئی فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کہ وہ سارا استعمال کر سکتا ہے، سارا کھا سکتا ہے. لیکن بعض لوگ اتنا زیادہ اسٹاک کر لیتے ہیں گھروں کے اندر، فریج بھر گیا، دوسرے میں رکھ لیا، وہ بھر گیا، رکھنے جگہ نہیں ہے، نیچے رکھ دیا، گوشت نیلا ہو رہا ہے، دے نہیں رہے. یہ بات بڑی ناپسندیدہ ہے. کتنے دن کھائیں گے بھائیوں ہم لوگ؟ کتنا پیسہ بچے گا اس سے؟ گوشت والے کہتے ہیں، کاٹنے والے، کہ صاحب 20 دن کے بعد لوگ لے کے آتے ہیں کٹانے کے لیے، 20 دن تک پڑا ہوا ہے. یہ بات ناپسندیدہ ہے، یہ تھوڑا ناپسندیدہ چیز ہے. ٹھیک ہے، 2-4 دن کا رکھ لیا آپ نے، 1-8 ہفتے بھر کا رکھ لیا، کتنا پیسہ سیف ہوگا؟ اگر آپ نے 10 دن کے لیے بھی رکھ لیا تو 1000-1500 سے زیادہ تو آپ نے سیف کیا نہیں. تو میں نے بار بار یہ لفظ کہہ رہا ہوں، بخل نہیں ہونا چاہیے، کنجوسی نہیں. جتنے ضرورت ہو کھاؤ، لیکن پسندیدہ یہ ہے کہ ضرورت مندوں کو دو. یہ زیادہ پسندیدہ ہے. صاحب کلیجی بھی ہم ہی کھائیں گے، سرے پائے بھی ہم ہی کھائیں گے، بوٹی بھی ہم ہی کھائیں گے، گوشت بھی ہم ہی کھائیں گے. یہ زیادہ ناپسندیدہ ہے. غریبوں کو دے دو کہ بھئی یہ سرے پائے ہے، یہ آپ لے لیجئے، یہ کلیجی ہے، یہ آپ لے لیجئے، یہ بوٹی ہے، یہ آپ لے لیجئے. ایک دن کا ہم کھا لیے، اللہ کے نام کا ذبح کیا ہوا جانور سب اللہ کے بندے کھائیں. پسندیدہ یہ ہے. نہیں صاحب صاحب رکھ لینا چاہ رہے ہیں، ضرورت ہے آپ کو، رکھ لیجئے، وہ بھی جائز ہے. لیکن ثواب کہاں ملے گا؟ ثواب کہاں ملے گا؟ ثواب تو سارا آپ کے فریج میں اٹکا ہوا ہے. تو اسی لیے پسندیدہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچانے کی کوشش کریں. اگر آپ مالداروں کو بڑے اہتمام سے لے جا کے دیتے ہیں ہم لوگ، وہ بیچارہ غریب ہر وقت مارے جاتا، اور جہاں گڑا ہے پانی لے جا کے اسی میں ڈالتے رہتے ہیں، اور زبردست ٹرانزیکشن ہوتا ہے گوشت کا، امپورٹ بھی ایکسپورٹ بھی. ہاں، یہاں سے وہاں گیا، وہاں سے پھر یہاں آیا. کوانٹٹی دیکھ کر ہمارے گھر کی عورتیں گوشت بھیجتی ہیں، بولے ان کے گھر سے اتنا آیا، ہمارے گھر سے اتنا جانا چاہیے، وہاں سے ران آئی، یہاں سے ران جانا چاہیے، وہاں سے 10 آیا، یہاں سے 10 جانا چاہیے. خدا را عبادت کو مقابلہ بنا لیا ہے لوگوں نے. عبادت جا کر مقابلہ ہو گیا، عبادت دکھاوے میں تبدیل ہو گئی. دوستو ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اس جذبے سے مت بھیجا کرو. بہت دیکھنے میں آتا ہے یہ خاندانوں میں کہ بیٹی کے گھر کو ران جا رہا ہے اور بیٹے کے سسرال کو پھوڑا جا رہا ہے. اب بہو بولتی اچھا بیٹی کے گھر کو ران بھیجتے اور میرے اماں بابا کے پاس پھوڑا، جبکہ قربانی میرے شوہر کی کمائی کی ہے. ہاں، جب بیٹی کے سسرال کو آپ ران بھیج رہے ہیں، بیٹے کے سسرال کو بھی بھیجیں. کیوں تنگ نظری ہمارے پاس؟ کیوں تنگ نظری؟ اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ بہو کے دل میں محبت ہو، کہاں سے خاک محبت ہوگی؟ وہاں تو نفرت پیدا ہوگی.
جب آپ نے بیٹی کے گھر کو ران بھیجا ہے، بیٹے کے گھر کو بھی بھیجیے، اس کے سسرال کو بھی بھیجیے۔ دیکھیے بہو کی خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے۔ عید کے دن بھی آپ اسے چرکے دیتے ہیں، عید کے دن بھی آپ اسے جلاتے ہیں، عید کے دن بھی اس کے غصے کو بھڑکاتے ہیں ہم لوگ۔ جب آپ اتنی سخاوت پر اتر آئے ہیں کہ بیٹی کے سسرال کو ران بھیج رہے ہیں، بیٹے کے سسرال کو بھی بھیجیے کہ بیٹے ایک بہن کے گھر میں دے کے آ، ایک بہو کے گھر میں دے کے آ، دیکھو بہو کی خوشی کا کیا عالم، بریانی اس دن کتنی مزے کی پکتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، انصاف کرنا سیکھو، یہ تفریق ہمارے گھروں سے ختم ہونا چاہیے۔ بیٹی کے سسرال اور بیٹے کے سسرال کی یہ ختم کرو، محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہادو تہابو، گفٹ دو محبت پیدا ہوتی ہے، ہدیہ دو محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہدیہ ایک ایسی چیز ہے، گفٹ ایک ایسی چیز ہے جس کو آدمی بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہے، محبت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے۔ تو لہذا کوشش کرو کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آپ کے گھر میں کٹے ہوئے جانور کا گوشت کھا سکیں۔ ایک نظام ہم لوگوں کرتے ہیں مجلس تحفظ ختم نبوت کے تحت میں، بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں، پچھلے 22 سال سے کرتے آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں سے اپیل کرتے ہیں کہ بھائی 2 جانور ہے، ایک ذبح کر لو، ایک ختم نبوت ٹرسٹ کو دے دو، کئی حصے ہیں ایک آدھ حصہ دے دو۔ کرتے کیا ہیں ہم لوگ؟ کیا کرتے ہیں؟ سال گزشتہ ہم لوگوں نے 204 دیہاتوں کے 8000 سے زائد گھرانوں تک گوشت پہنچایا ہے، اور یہ وہ دیہات ہیں جہاں پورے دیہات میں ایک جانور بھی ذبح نہیں ہوتا۔ کام بہت مشکل ہے یہ، لیکن ہم کر رہے ہیں پچھلے 22 سال سے۔ 8000 سے زائد گھرانوں تک ہم نے گوشت پہنچایا سال گزشتہ۔ ایک پورا سیٹ اپ ہے، پورا انتظام ہے۔ چھوٹے چھوٹے دیہات ہیں وہاں بکرے دے دیتے ہیں، بڑے بڑے دیہات ہیں وہاں بڑے جانور کا گوشت پہنچاتے ہیں۔ ایک نظام یہ بھی ہے۔ کوشش کریں گے ایسے لوگ جہاں پر ایک جانور ذبح نہیں ہوتا۔ تو بھائیوں، کرنے کے لیے بہت کام ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے، تو آپ سے بھی اپیل ہے، ایک سے زائد حصے ہو تو ایک آدھ حصہ دے دیجئے ان دیہات کے لوگوں کو، کئی جانور ہوں ایک آدھ جانور دے دیجئے ان دیہات کے لوگوں کو، عید کے دن وہ کھائیں گے۔ کئی ویڈیوز ہم نے ڈالے ہیں، دیکھ لیجئے، اس کے اندر لوگ لائن میں کھڑے ہو کے گوشت لے رہے ہیں، لوگ تھیلوں میں گوشت بھر بھر کے آٹوؤں میں ڈال کے دیہاتوں کو لے جا رہے ہیں۔ 40 گھر ہے دیہات میں، پورے 40 گھر میں قربانی کا گوشت پک رہا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ دیہات کے لوگوں کے سامنے عملی نمونے پیش ہوں۔ لہذا آپ حضرات ایک جذبے کے ساتھ جانور خریدیے، ایک جذبے کے ساتھ قربانی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔